امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور خواہ سنی کتابیں ہوں یا شیعہ کتابیں، تحقیق کی دنیا میں سب کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں دوستو، خواہ وہ بخاری ہو یا امام مسلم رحمہ اللہ ہوں یا اسی طرح ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ہوں، یہ جتنی بھی کتابیں لکھنے والے ہیں یہ بشر کی تحقیقات ہیں۔ جو الاصول من الکافی ہے، اس کے اندر جو روایات ہیں وہ عقائد سے متعلق ہے۔ الفروع من الکافی میں جو روایات ہیں وہ فقہ سے متعلق ہیں، اور الروضہ من الکافی میں جو روایات ہیں وہ متفرقات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المطہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض حضرات کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور اس حوالے سے کچھ شیعہ کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں امام زین العابدین نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور تفصیلاً بات کریں گے، ان روایتوں کا تحقیقی جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آیا یہ روایات سند اور متن کے اعتبار سے درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اور خواہ سنی کتابیں ہوں یا شیعہ کتابیں، تحقیق کی دنیا میں سب کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب سنی کتابوں کا تو ہم تحقیقی جائزہ لیں اور شیعہ کتابوں کی باری آئے، اور اہل البیت کا خاص طور پر جب دفاع مقصود ہو تو پھر اہل البیت ہر روایات سے مقدم ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کا ایک منہج ہے، اور اس منہج سے کوئی بھی روایت ٹکراتی ہو دوستو تو اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص بیان کر رہا ہے، فلاں کتاب کے اندر ہے تو اس بات کو ہم درست مان لیں گے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں یہ وجہ آپ کو بیان کر چکا ہوں، پہلے بھی نہج البلاغہ کی دروس کے اندر میں نے اس پر تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ ایک اہل البیت کا موقف اور منہج ہے، ایک ان کے حوالے سے روایات بیان کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم تفصیلاً اس بات کا جائزہ لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ کسی کتاب کے اندر ایک روایت کا ہونا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ بات بھی درست ہو، یا روایت اور سند کا صحیح ہونا اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی درست ہے۔ یہ اصول میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ امام علی علیہ السلام نے یہ اصول دیا ہے۔ یہ میرے سامنے نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر امام علی کا جو حکمت بھرے اقوال ہیں اس سے میں آپ کے سامنے امام کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کلمۃ القصار کے اندر حکمت نمبر 98 ہے۔ وقال علیہ السلام اعقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت، کہ خبر کو تم سمجھ لیا کرو جب تم اسے سن لو، عقل رعایت لا عقل روایت، یعنی خوب پرکھ لو اسے عقل کے ترازو کے اوپر، نہ کہ صرف روایت کے اصولوں پر کہ بھئی یہ بات تو روایتاً صحیح ہے۔ فإن رواة العلم کثیر، اس لیے کہ علم کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، ورعاته قلیل، لیکن اس علم کی نگہداشت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ بس جیسے سوشل میڈیا پر ہوتا ہے فارورڈ ایز اے ریسیو، کہ بس جیسے ہی آپ کو ملے خبر آگے پہنچا دو۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، خبر کی خوب تم تحقیق کر لیا کرو پھر اسے آگے پہنچاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ بات تو مجھے ایک بڑا ہی مستند شخص کہہ رہا ہے تو بس مجھے اندھا دھند اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ اصول دے دیا، یہ منہج دے دیا کہ آپ کو اگر مستند شخص سے بھی خبر مل رہی ہو تو آپ وہ جو خبر دی جا رہی ہے اسے بھی عقل سے آپ سمجھ لیں، اس کو خوب پرکھ لیں اور ہر طرح حالات کے ساتھ دیکھ کر پھر اسے آگے بیان کریں۔ تو یہ کلیہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور یہ قرآن مجید سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے صاحبان ایمان، جب تم کسی فاسق سے خبر ملے، جب تمہیں کسی فاسق سے کوئی خبر پہنچے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کے اندر، ناواقفی میں کسی قوم کو گزند پہنچا بیٹھو، نقصان دے بیٹھو، پھر بعد میں اپنے کیے کے اوپر تمہیں
پچھتاوا ہونے لگے۔ تو یہ جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں دوستو، خواہ وہ بخاری ہو یا امام مسلم رحمہ اللہ ہوں یا اسی طرح ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ہوں، یہ جتنی بھی کتابیں لکھنے والے ہیں یہ بشر کی تحقیقات ہیں، بشر کی کاوشیں ہیں، انسانی کاوشیں ہیں۔ اس میں ہر خبر کے اوپر جب ہم اسے سنتے ہیں تو قرآن مجید کے مطابق اسے پرکھنا ضروری ہے اور اس کی تحقیق کرنا ہمارے لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ آج ہم جس روایت کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اہل التشیع کی مشہور و معروف کتاب الکافی کے تیسرے حصے یعنی الروضہ من الکافی کے بارے میں۔ دوستو الکافی کے 3 حصے ہیں، الاصول من الکافی، الفروع من الکافی اور روضۃ الکافی۔ یہ جو الاصول من الکافی ہے اس کے اندر جو روایات ہیں وہ عقائد سے متعلق ہے، الفروع من الکافی میں جو روایات ہیں وہ فقہ سے متعلق ہیں، اور الروضہ من الکافی میں جو روایات ہیں وہ متفرقات ہیں، یعنی متفرق موضوع کے اوپر وہ روایات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ جو آج جو روایت ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی تھی، یہ روضہ من الکافی کی روایت ہے، اور یہ روایت کا نمبر ہے 313، صفحہ نمبر ہے 235، اور اس کا جو عنوان دیا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث یزید مع علی بن الحسین، یزید امام علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں۔ یہ سند ہے ابن محبوب عن ابی ایوب عن برید بن معاویہ قال سمعت ابا جعفر یقول علیہ السلام ان یزید بن معاویہ دخل المدینة وهو يريد الحج فبعث الى رجل من قریش فاتاه فقال له یزید اتقر لی انک عبد لی۔ روایت طویل ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یزید بن معاویہ حج کے ارادے سے مدینہ میں آیا۔ اس نے ایک قریشی شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا اور کہا کہ کیا تو میری بیعت کرنا چاہے گا اس بات کے اوپر کہ تم میرے غلام ہوگے؟ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا تو آپ کیا کر لو گے؟ تو یزید نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے قتل کر دو۔ تو یزید نے اسے قتل کر دیا، اس قریشی شخص کو۔ پھر اگلے دن امام سجاد علی بن الحسین علیہ السلام کو بلایا اور امام سجاد سے کہا کہ اسی طرح کی گفتگو کی۔ تو امام علی بن حسین نے ان سے پوچھا، یزید سے پوچھا کہ آپ وہی کریں گے نا اگر میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا جو کل آپ نے اس قریشی آدمی کے ساتھ کیا؟ یزید نے کہا ہاں میں وہی کروں گا۔ تب امام علی بن حسین نے علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی۔ اب یہ روایت ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے اس کی سند سے متعلق ہے۔ خود شیعہ علماء کے ہاں اس کی سند میں اختلاف ہے، یعنی اس کی سند جو ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو اصول کافی کی تمام روایات ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن شیعہ علماء اس کی سند میں اختلاف کرتے ہیں۔ شیعہ کے مشہور عالم دین جو سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں، احساء کا علاقہ ہے وہاں پہ، یہ وہاں ہوتے ہیں شیخ علی آل محسن صاحب، انہوں نے اپنی کتاب للہ وللحقیقہ میں صفحہ 171 سے صفحہ 173 پر اس کا تفصیلی جواب دیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے ان کی گفتگو کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو راوی ہے نا وہ اس راوی کے اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دیگر جوابات بھی دیے ہیں اس کے جو میں آگے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور جو خود مجھے اس حدیث کو دیکھ کر جو بات معلوم ہوئی ہے اور آپ کے سامنے جب میں رکھوں گا تو آپ بھی اس سے ضرور متفق ہوں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سندن کیا ہے، سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن سند کو اگر اس بات کو کوئی مانتا یا نہیں مانتا، اس کا جو متن ہے دوستو اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ متن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں ایک بات ہے۔ ایک بات کیا ہے؟ شروع میں آپ یہ دیکھیں کہ روایت کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں ان یزید ابن معاویہ دخل المدینہ وہو یرید الحج، یزید بن معاویہ مدینہ میں داخل ہوا اور وہ حج کے ارادے سے آیا۔ میں آپ ان سب حضرات کو کہ جو اس روایت کو حجت مانتے ہیں، تاریخی طور پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی بھی جگہ پر ثابت نہیں ہے کہ یزید بن معاویہ کبھی مدینہ میں آیا ہے اور حج کے ارادے سے۔ سن 60 سے لے کر 63 تک آپ دیکھ لیں واقعہ ہرا ہوا ہے، وہ کیسے مدینہ آ سکتا تھا؟ وہ بالکل نہیں آ سکتا مدینہ میں، اور مدینہ کے اندر تو اس کے خلاف ایک انقلاب آ گیا تھا،
خود وہاں سے مروانی اور اموی وہاں سے بھاگ رہے تھے. کسی کتاب کے اندر، ہماری اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ یزید بن معاویہ وہ مدینہ میں داخل ہوا ہے حج کے ارادے سے. میں ان لوگوں کو بطور ایک تحدی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صحیح سند سے تاریخی طور پر آپ اس بات کو ثابت کریں کہ یزید بن معاویہ کبھی مدینہ کے اندر آیا ہے اور حج کے ارادے سے وہ آیا. کب اس نے حج کیا ہے؟ کوئی حج یزید بن معاویہ کا ثابت نہیں ہے. تو جو شخص بھی اس کو بیان کرتا ہے اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اس بات کو ثابت کرے کہ یزید وہ حج کے ارادے سے مدینہ میں آیا ہے. پھر دوستو، ایسا صرف اس روایت کے ساتھ نہیں ہے، خود ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ جو سندن تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ دو باتیں ہیں، سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو لیکن تاریخی اعتبار سے وہ ٹھیک نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص آج سے 200 سال بعد آپ کو یہ بات بیان کرے، میرے بارے میں یہ بات کہے، اور وہ شخص بیان کرنے والا بہت سچا آدمی ہو، وہ یہ کہے کہ 1981 میں نے دیکھا کہ مفتی فضل ہمدرد وہ پاکستان کے فلاں شہر کے اندر موجود تھے. تو اگرچہ وہ کہنے والا آدمی آپ کے سامنے بہت نیک ہو، بہت ہی ماشاءاللہ وضع قطع کے اعتبار سے درست ہو، لیکن یہ بات درست نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوگا، یا یہ کیونکہ تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یا آج مثال کے طور پر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ مثال کے طور پر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ سے، اور ملاقات میں مذاکرات ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو سب کہیں گے کہ بھائی وہ ٹرمپ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، ملاقات نہیں ہے ان کا، کب اتصال ہوا ہے آپس میں. تو بہرحال تاریخی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ثابت نہیں ہوتی. اب میں آپ کو اس کا ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے، اور صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6409. اس میں معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل کے اندر ایک ہی روایت آئی ہے صحیح مسلم کے اندر، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ابو سفیان سے بات کرتے تھے نہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری 3 باتیں قبول فرما لیجئے. آپ نے فرمایا اچھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی جو ام حبیبہ ہے یہ عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہیں، میں آپ کا ان سے نکاح کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا، یہ بات میں مان لیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنا لیجئے. آپ نے فرمایا اچھا، یہ بھی میں مان لیتا ہوں. تیسری بات ابو سفیان نے یہ رکھی کہ آپ مجھے لشکر کا امیر بنا دیجئے تاکہ میں کفار سے جنگ کروں جس طرح میں مسلمانوں سے جنگ کرتا تھا. آپ نے فرمایا اچھا، میں یہ بھی مان لیتا ہوں، میں یہ بھی مان لیتا ہوں. آگے ابو زمیل نے کہا کہ اگر وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ یہ کام نہ کرتے، لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے. اس روایت کے اندر یہ جو 3، اب یہ سند کے اعتبار سے تو درست ہو سکتی ہے لیکن تاریخی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. ابن الجوزی نے کشف المشکل میں، ابن حزم نے، خود نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ روایت تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ابو سفیان بن حرب کو کسی لشکر کا امیر نہیں بنایا، کبھی نہیں بنا. تو اب یہ دیکھیں اس میں صحیح مسلم کے اندر ہے، روایت موجود ہے، لیکن یہ تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے. تو یہ جو روایت روضہ من الکافی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے اور بہت اچھل کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی، یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. کہاں اہل البیت کا منہج، کہاں پر؟ اور خود آپ اندازہ لگائیں، وہ قریشی جسے یزید نے قتل کر دیا، امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ اتنے جنہوں نے یہ دیکھا ہو اپنی آنکھوں کے ساتھ، کربلا کے عینی شاہد ہوں، انہوں نے سب کچھ وہاں پر دیکھ لیا اور یزید کے مظالم دیکھے ہوں، کیا وہ اس کی بیعت کر لیں گے؟ تو بالکل بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور یہ خواہ کافی کی ہو یا کسی بھی کتاب کی،
یہ روایت من گڑت ہے اور اہل البیت علیہ السلام کے اوپر یہ ان کے منہج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ البتہ دوستو یہاں پر ایک بات یہ حقیقت ہے کہ یزید نے مدینہ والوں سے بیعت کے لیے، اپنے لیے بیعت لینے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا تھا، مسلم بن عقبہ، جسے محدثین مسرف بن عقبہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے اسراف کیا تھا مسلمانوں کا خون بہانے میں۔ مسعودی نے مروج الذہاب کے اندر اپنی تاریخ کی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، وقعۃ الحرہ کے اندر، جو حرہ کا واقعہ ہے، بہت مشہور و معروف ہے، آپ اس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھیے گا کہ کس طرح یزید نے مدینہ والوں کو ڈرانے کے لیے اور مسرف بن عقبہ کو یہ تاکید کی تھی کہ تم تلوار کے زور پر مدینہ والوں سے بیعت لینا۔ اور یہ صحیح حدیث ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا الہ العالمین تو اس شخص کو ایسے پگھلا دے جیسے پانی نمک کے اندر گھل جاتا ہے اور پگھل جاتا ہے۔ تو مسرف بن عقبہ وہاں پر آ کر اس نے یزید کے حکم پر لوگوں سے تلوار کے زور پر بیعت لی۔ یہ کہتے ہیں وقعۃ الحرہ، حرہ کا واقعہ، وَلَمَّا انْتَهَى الْجَيْشُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ بِالْحَرَّةِ کہ جب یزید کا لشکر وہ حرہ کے مقام پہ پہنچا، وَعَلَيْهِمْ مُسْرِفٌ خَرَجَ إِلَى حَرْبِهِ أَهْلِهَا عَلَيْهِمْ عبد اللہ ابن مطیع العدوی و عبد اللہ ابن حنظلہ الغسیل الانصاری۔ تو مسرف وہاں پہنچا اور اس نے لوگوں سے جنگ کا اعلان کیا، اور جو مدینہ کا جو لشکر تھا، لشکر تو ان کا نہیں تھا لیکن مدینہ کے جو لوگ تھے ان کی جو قیادت کر رہے تھے وہ مشہور صحابی رسول حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ تھے اور عبداللہ ابن مطیع العدوی تھے۔ وَكَانَتْ وَقْعَةً عَظِيمَةً قُتِلَ فِيهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ مِن بَنِي هاشم وَسَائِرِ قُرَيْشٍ وَالْأَنصَارِ وَغَيْرِهِم مِّن سَائِرِ النَّاسِ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا خون بہایا گیا، بنی ہاشم کے بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے، قریش کے لوگ، انصار صحابہ کرام اور دیگر عام لوگوں کو بھی اس میں شہید کیا گیا۔ فَمِمَّنْ قُتِلَ مِنْ آلِ أَبِي طالب اثنان عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب و جعفر ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب ومن بنی ہاشم من غیر آل ابی طالب الفضل ابن العباس ابن ربیعۃ ابن الحارث ابن عبد المطلب وحمزۃ ابن عبداللہ ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب۔ بہرحال آگے جا کے یہ کہتے ہیں وبایع الناس علی انہم عبیدا لیزید، لوگوں سے جو بیعت لی گئی نا وہ کس شرط کے اوپر تھی؟ آپ اندازہ لگائیں، اس دور کو لوگ کہتے ہیں سنہرا دور تھا مسلمانوں کا۔ اس دور کو کہا جاتا ہے کہ بڑی شاندار تاریخ تھی کہ جس میں لوگوں پر زبردستی ان سے یزید کے لیے بیعت لی گئی، اور کس بات کے اوپر کہ وہ یزید کے غلام ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسلمان وہ عبد اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، عباد اللہ ہیں، لیکن ان سے لکھوایا گیا کہ تم کہو کہ ہم اس بات کو تسلیم کرو کہ ہم یزید کے غلام ہیں۔ ومن ابا ذلك امرہ مسرف علی السیف غیر علی بن الحسین ابن علی ابن ابی طالب السجاد وعلی ابن عبداللہ ابن العباس ابن عبد المطلب، سب کو مسرف نے کہا کہ تلوار کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تلوار دیکھ رہے ہو نا، بیعت کرو یزید کی ورنہ تم لوگوں کی گردنیں مار لی جائیں گی۔ سوائے مسرف نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام جنہیں سید سجاد کہا جاتا ہے، زین العابدین، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے حضرت علی، ان کو اس نے تلوار نہیں دکھائی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آگے کا واقعہ سنیے گا اور آپ اندازہ لگائیں کہ اہل البیت علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ، کہ وہ مظلومیت کے اندر بھی وہ ان ظالم حکمرانوں کے لیے کیسے ان کے اوپر رعب اور دبدبہ قائم ہے اہل البیت کا۔ وَنَظَرَ النَّاسُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّجَّادِ وَقَدْ لَاذَ بِالْقَبْرِ وَهُوَ يَدْعُو۔ اہل البیت کا ہتھیار وہ ایسے وقت میں مناجات اور دعائیں ہیں، اور امام زین العابدین کی جو دعائیں ہیں آپ پڑھیے گا، آسمان ہل جائے، زمین تھرتھرا جائے، کانپ جائے اگر خلوص اور دل کے ساتھ ان دعاؤں میں تدبر کیا جائے۔ امام کی حالت آپ دیکھیں، امام اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے، وہاں سے حکم آ گیا ہے کہ پیش ہونا ہے۔ اب امام کہاں پر ہیں؟ رسول اللہ کے پاس ہیں۔ یہ سنت اہل البیت علیہ السلام ہے کہ رسول اللہ کی قبر کی تعظیم کرنی ہر حال کے اندر، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔
آپ قبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. فَأُتِيَ بِهِ إِلَى مُسْرِفٍ وَهُوَ مُغْتَاظٌ عَلَيْهِ، آپ کو مصرف کے پاس لایا گیا اور وہ بہت غصے میں تھا. فَتَبَرَّأَ مِنْهُ وَمِنْ آبَائِهِ، مصرف نے یہ دیکھ کر جب امام کو دیکھا تو آپ سے بھی برات کی اور آپ کے آبا سے بھی برات کی. یہ شخص منافق نہیں ہے تو اور کون ہے کہ جو اہل البیت سے برات کر رہا ہے، جو امام علی سے برات کر رہا ہے. امام زین العابدین کے آبا کون ہیں؟ کون ہیں؟ یہ دشمنی کیوں رکھی گئی اہل البیت کے ساتھ؟ کس وجہ سے دوستوں؟ اور برات کرتے تھے یہ باقاعدہ طور پر. یہ بنو امیہ کے یہ کمانڈر، یہ جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں بغض تھا. ان کو پلایا گیا تھا. جس طرح وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں جو بعض لوگوں کے دلوں میں بچیے کی جو محبت ڈل گئی تھی نا، اسی طرح ایسے واعظین اور اس طرح کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کے دلوں میں اہل البیت کا بغض ڈالا تھا اور اپنی اندھی محبت. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے لوگوں سے زبردستی یہ اپنی محبت ڈلوایا کرتے تھے کہ تم اقرار کرو کہ تم یزید کے غلام ہو، یزید کے بندے ہو. فلما رآہ وقد اشرف علیہ ارتعد وقام له واقعدہ الی جانبہ. لیکن دور سے دیکھا جب تو امام زین العابدین سے اور ان کے آبا سے برات کی، لیکن جب امام قریب آتے گئے اب رعب کا اندازہ لگائیں، اس کے اوپر تھر تھر کانپنے لگا وہ مصرف بن عقبہ، وہ ظالم. وقام له، اور احترام میں کھڑا ہو گیا. واقعدہ الی جانبہ، اور اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا لیا. وقال له سلنی حوائج، اور کہا کہ آپ مجھ سے اپنی کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگے. فلم يسأله في احد ممن قدم الى السيف الا شفعه فيه ثم انصرف عنه. امام زین العابدین نے اس سے کیا مانگنا تھا؟ امام خاموش رہے، کچھ نہیں مانگا سوائے اس بات کے کہ جن کی گردنوں پر تم نے تلوار رکھی ہوئی ہے ان کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو. اس بات کے علاوہ امام نے اور کچھ نہیں مانگا. اپنے لیے تو کچھ مانگتے ہی نہیں ہے نا اہل البیت، عام لوگوں کے لیے سب کچھ مانگا. ثم انصرف عنہ، پھر امام وہاں سے چلے گئے. فقیل لعلی رأیناک تحرک شفتیک فما الذی قلت؟ قال قلت اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا والارضین السبع وما اقللنا رب العرش العظیم رب محمد وآلہ الطاہرین اعوذ بک من شرہ وادرأ بک فی نحرہ اسألک ان تؤتینی خیرہ وتکفینی شرہ. امام نے کہا کہ میں نے اللہ کے سامنے پوچھا گیا امام سے کہ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ کے ہونٹ مبارک وہ ہل رہے تھے، آپ کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ امام نے کہا کہ میں یہ مانگ رہا تھا، میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، اے سات آسمانوں کو پیدا کرنے والے، آسمان کو سایبان بنانے والے اور زمین کو بچھونا بنانے والے، اے عرش عظیم کے مالک، اے محمد اور آل محمد الطاہرین کے رب، میں اس بندے کی شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور اسے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ آپ معاملہ کریں. یہی ایک بندے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ بندہ ایسے موقع پر صبر و رضا کا پہاڑ بن جائے. یہ اہل البیت پیکر صبر و رضا اور تسلیم ہے، اپنے آپ کو انہوں نے حوالے کر دیا اللہ کے. تو یہ مصرف بن عقبہ کے کیا حوالے ہوتے ہیں؟ وقیل علی مسلم سے کہا گیا، اس کا نام تو اپنا مسلم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن محدثین ہمارے اہل سنت اسے مصرف بن عقبہ کہتے ہیں. رأیناک تسب ھذا الغلام وسلفہ فلما اتی الیک یا فلما اتی الیک رفعت منزلتہ. تو مسلم سے یہ بات کہی گئی کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جب اس نوجوان کو آپ نے دیکھا تو یہ نوجوان دور تھا تو آپ نے اس سے بھی برات کی اور اس کے جو بزرگ ہیں ان سے بھی برات کی، لیکن جب یہ قریب آئے تو آپ نے ان کا احترام کیا. تو اس نے کہا ما کان ذلک الرأی منی لقد ملئ قلبی منہ رعبا. تو مصرف بن عقبہ جیسا یہ سرکش انسان کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے خود سے نہیں کیا، لیکن اتنا رعب مجھ پر طاری ہو گیا تھا کہ جیسے ہی میں نے ان کے چہرے کو دیکھا یہ قریب آ رہے تھے، مجھ پر رعب طاری ہوتا جا رہا تھا. اہل البیت علیہ السلام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہتے ہو کر بھی ان کا رعب ان پر قائم ہے. تو یہ جو یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزید وہاں پر آیا تھا، یزید وہاں پر نہیں آیا تھا، بلکہ یزید نے اپنا جو نمائندہ ہے وہ وہاں پر بھیجا تھا. یہی بات درست ہے. تو اس حوالے سے میرا یہ جواب تھا. باقی کسی کی تحقیق اگر کچھ اور ہے
تو یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔